عید کو اب اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ درشوار کبھی بھی میرے ساتھ وفا نہیں کر سکتی اور ولید کی حالت بھی خراب ہوتی ہے تو وہ مرنے سے پہلے پہلے ایک اچھا کام کر کے جانا چاہتا ہے، جو بھی جائیداد ہے یہ سب میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ جب درشوار کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو درشوار ولید کے سامنے ایک ہی بات کرتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، مجھے طلاق چاہیے۔ تو کیا ولید جو ہوگا اسے طلاق دینے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اگر طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد درشوار کے ساتھ کیا ہوگا؟ آنے والے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ ولید کو اس بات کا تو مکمل طور پر احساس ہو چکا ہے کہ بہت جلدی سب کچھ چینج ہونے والا ہے، کیونکہ درشوار نے ولید کو یہ بات صاف الفاظ میں کہہ دی ہے کہ آپ کی جو بھی جائیداد ہے آپ اپنی بہنوں کو اور اپنے بھائی کو نہیں دیں گے۔ لیکن ولید کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے اور وہ ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو بھی جائیداد ہوتی ہے، جو بھی وصیت ہوتی ہے، وہ سب میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ سب کچھ ولید کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو جب درشوار آتی ہے اور یہ ماحول دیکھتی ہے تو درشوار کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور یہ ولید کے اوپر غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی یہ وصیت پھر سے کیسے تیار ہوئی ہے؟ آخر کار تم نے ایسا کیوں کیا؟ سارے کے سارے بڑے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ درشوار غصے سے اپنے روم کے اندر جاتی ہے اور ساری چیزوں کو پھینکنا شروع کر دیتی ہے، چیز کی توڑ پھوڑ کرتی ہے۔ جب ولید یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو ولید جاتا ہے درشوار کے پاس جا کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آگے سے جو درشوار ہوتی ہے یہ صاف الفاظ میں انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بس ہو گیا، میں نے برداشت کر لیا، اب میں سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ جب میں نے آپ کو منع کیا یہ آپ کے ساتھ کبھی وفا نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے میری بات مانی کیوں نہیں ہے؟ میری بات مان لیتے۔ جب یہ باتیں ولید سنتا ہے تو اسے درشوار کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں درشوار، رشتوں کو آپ پیسوں کے ساتھ مت جوڑیں، میرے لیے رشتے بہت قیمتی ہیں اور میں نے کبھی بھی ان سے جو وہ پیسوں کو اوپر نہیں سمجھا، دوبارہ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی۔ آگے سے انکار کر دیتی ہے درشوار اور کہتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، جب آپ کے لیے پیسے اہمیت رکھتے ہیں تو بس چھوڑیں اس بات کو، مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں، آپ کا جو دل کرتا ہے کریں، لیکن میں اب یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ تو آگے سے ولید مجبور ہو جائے گا اور بولے گا کہ جو آپ کا دل کرتا ہے وہی کرنا، مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب گھر کے اندر اتنا تماشا کھڑا کرتی ہے اور جب شہیر کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو شہیر فوراً جواب دیتا ہے اور مزید درشوار کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایما بھی یہ ماحول دیکھ چکی ہے اور ایما کو اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ ولید بھائی کی شرافت کا درشوار فائدہ اٹھانے کی کوشش کری ہے۔ تو یہ جب تیمور کے ساتھ بیٹھتی ہے تو تیمور کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرتی ہے، تیمور کو کہتی ہے بھابھی کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور وہ سب کو جان بوجھ کر کرنے کی کوشش کری ہے، اسے ولید بھائی کی شرافت کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ جب بھی ولید کو اسے پریشان دیکھتی تو اسے اور بھی زیادہ اس کے اوپر پریشر ڈالتی ہے اور اسے مجبور کر دیتی ہے۔ آپ لوگ بات کریں کسی طریقے سے درشوار کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کریں کہ ایسا مت کرے۔ جب یہ باتیں سنے گا تیمور تو یہ فوراً ایما کو جواب دے گا اور کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسی معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں بات کروں گا اور اسے سمجھاؤں گا۔ لیکن درشوار کہاں کسی کی بات سنتی ہے، وہ کسی کی کوئی بھی بات نہیں سنتی اور نہ وہ کسی کی بات مانتی ہے، تو اسی وجہ سے اسے کسی قسم کا کوئی بھی خوف نہیں ہے۔ اب ولید کو اس بات کا تو پتہ لگ چکا ہوتا ہے تو ولید آتا ہے، آ کر بات بھی کرتا ہے درشوار کی ماں کے ساتھ، والد کے ساتھ، ان کے سامنے کھول کر بات کرنا شروع کر دیتا اور کہتا ہے کہ درشوار جب وہ اپنے ماضی کے ساتھ جڑنا چاہتی ہے تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو مجھے کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور میں درشوار کو جو وہ چھوڑ دوں گا۔ جب یہ باتیں درشوار کی ماں سنے گی تو یہ ولید کو چپ کرانے کی کوشش کرے گی اور کہے گی کہ دیکھو بیٹا، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اس معاملے پہ کسی قسم کی کوئی ٹینشن مت لیں، آپ اس معاملے پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ لیں، سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ درشوار دوبارہ اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں کرے گی۔ اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی طلاق دی تو پھر ایما کے لیے بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور میں گھروں کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔
اب ولید اپنے گھر کے اندر موجود ہوتا ہے، درشوار آتی ہے ولید کے پاس، آ کر بات کرتی اور کہتی کہ دیکھو ولید، بس بہت ہو گیا، میں نے سب کچھ برداشت کر لیا، مجھ سے چیزیں مزید برداشت نہیں ہو سکتی، آپ مجھے جو وہ طلاق دے دیں۔ جب سے باتیں ولید سنتا ہے تو ولید ہکا بکا رہ جاتا ہے، ولید کے پاؤں تک زمین نکل جاتی ہے، اسے یقین تک نہیں ہوتا کہ درشوار اس حد تک بھی جا سکتی، کیونکہ ولید یہ سمجھ رہا تھا کہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، جیسے موقع کا غصہ ہے، سب کچھ بہتر ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی بہتر نہیں ہوتا اور درشوار کی حالت اور بھی زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ اب درشوار کیا طلاق لے پائے گی؟ دیکھیں کہ مجبور اگر کرتی ہے ولید کو تو ولید مجبور ہو سکتا ہے، لیکن طلاق کے بعد درشوار اپنی زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، اس کی زندگی میں اور بھی زیادہ طوفان آئیں گے، اور یہی درشوار ہوگی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ اب ولید دکھایا جا رہا ہے پیپروں کے اوپر سائن کر رہا ہے، تو یہ وصیت ہو سکتی ہے، درشوار اس معاملے میں بلیک میل کر سکتی، لیکن موقع پہ کبھی بھی اتنی آسانی کے ساتھ طلاق نہیں دے